السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور اپنی چال کے اندر میانہ روی کو اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھا کرو، بے شک بدترین آواز البتہ گدھے کی آواز ہے۔ قابل صد احترام بھائیوں اور بزرگوں، سورہ لقمان کی ایک آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں ارشاد فرمائیں، وہ باری تعالیٰ کو کتنی کو پسند اور محبوب تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو اپنی پاک کلام کا حصہ بنا کے نازل فرمایا۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی ہوئی نصیحتوں میں سے دو چیزوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال کو میانہ روی والا رکھو اور اپنی آواز کو پست رکھا کرو۔ تو ان دو نصیحتوں میں سے جو آواز کے متعلق ایک نصیحت ہے، میں صرف اسی کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج کچھ عرض کروں گا۔ اللہ نے جتنے بھی جاندار پیدا کیے، ان میں سے انسان کو اللہ نے دو اعتبار سے فوقیت، خوبی، برتری اور فضیلت عطا فرمائی۔ آپ تمام زمین پہ چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حشرات، درندے، جانور، ان کا مشاہدہ کر لیجیے۔ ایک اللہ نے عقل کے اعتبار سے انسان کو ان پہ فوقیت عطا فرمائی، دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح انسان کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ انسان اپنے ما فی الضمیر کو، خوشی کے جذبات، غمی کے جذبات، اپنے اشکالات، اپنے دل میں آنے والے خیالات، مستقبل یا ماضی کی باتیں، جس طرح انسان ایک دوسرے سے شیئر کر سکتا ہے، کھل کے اپنے ما فی الضمیر کو بیان کر سکتا ہے، یہ خوبی اللہ نے دیگر جانداروں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو خوبی اللہ نے عطا فرمائی، قوت گویائی کی، آپ اور میں جن کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اس قوت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اب بولتا ہی چلا جائے، بے تکا ہی بولتا چلا جائے۔ اس قوت گویائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے سے کمزور پہ اپنی بڑھوتری ثابت کرنے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے اونچی اونچی بولتا چلا جائے۔ اس قوت گویائی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان منہ میں جو آیا اس کو اپنی زبان سے ادا کر دے۔ اس قوت گویائی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان ہر وہ چیز جو اس کے نفس نے اس کے دل میں پیدا کی اس کو اپنی زبان سے ادا کرے، بلکہ کائنات کے رب نے جس نے نعمتیں عطا فرمائیں، اس نے نعمتوں کے استعمال کے ضابطے بھی انسان کو سکھائے، اپنے کلام کی صورت میں یا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور ارشادات کی صورت میں اللہ نے ہمیں تعلیم اور تربیت عطا فرمائی۔ آواز کہاں پہ اونچی رکھنی ہے، کہاں پہ پست رکھنی ہے، کہاں پہ ادب کا خیال رکھنا ہے، اس زبان کی قوت کو کہاں پہ کس طرح سے استعمال کرنا ہے، کن چیزوں سے، کن آوازوں سے ہمارا رب نفرت کرتا ہے، اور کون سی آوازیں ایسی ہیں جو ہمارے کائنات کے رب کو بڑی پسند اور محبوب ہیں۔
تو انشاءاللہ انہی چیزوں کے متعلق میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان کو اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، آواز کو نیچا رکھنا چاہیے، ادب کا تقاضا ہے؟ تو شرعی طور پہ سب سے پہلے یہ جو ادب جہاں پہ سمجھ آتا ہے وہ مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انسان کو حکم ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنی آواز کو پست رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ ہونے دو۔ اگر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اللہ نے اس کا جواب بھی قرآن میں دے دیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ نہ ہو کہ تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ادب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا، یہ ادب ہے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کا۔ ہمارے یہاں پہ جب عالم، خطیب، مدرس، واعظ کوئی نصیحت فرما رہے ہوتے ہیں تو عمومی ماحول یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن میرے محترم بھائیوں، جب کوئی عالم، کوئی واعظ، کوئی مدرس، کوئی خطیب کسی بھی شرعی حکم کو بیان کرے تو صحابہ کرام کی طرح ہماری کیفیت ہونی چاہیے۔ وہ صرف سنتے نہیں تھے بلکہ اپنے آپ کو اس آیت اور فرمان میں تولتے بھی تھے کہ کہیں یہ حکم ہم پہ لاگو تو نہیں ہو رہا، کہیں اس حکم کی زد میں ہمارا قول اور عمل تو نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام اس طرح سوچا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل کیا کہ میرے نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچی آواز نہ ہونے پائے ورنہ زندگی کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تو صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت ثابت بن قیس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کائنات علیہ السلام نے ثابت بن قیس کو دیکھا کہ وہ مجلس میں نہیں آ رہے، حالانکہ کائنات کی سب سے پاکیزہ مجلس جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، جہاں آنے والے ایمان اور جنت کی بشارتیں اور سعادتیں لے کے لوٹتے ہیں، لیکن ان مجلسوں سے حضرت ثابت بن قیس غائب ہے۔ تو نبی کائنات علیہ السلام نے دیکھا کہ موجود نہیں حضرت ثابت بن قیس، تو آپ نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا بھائی ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلم لک علمہ، میں آپ کے لیے معلوم کر کے آتا ہوں کہ ثابت بن قیس کیوں نہیں آ رہے۔ وہ گئے ان کے گھر میں، حدیث کے لفظ ہیں فوجدہ جالسا فی بیتہ منکسا راسہ، ثابت بن قیس اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور اپنے سر کو یوں نیچے جھکایا ہوا تھا، سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ صحابی گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کو بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو آپ تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ میری آواز اونچی ہے، میں ڈرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہیں لاشعوری میں آواز اونچی نہ ہو جائے اور کائنات کا رب ناراض ہو کہ میری زندگی کے سارے اعمال کو ضائع ہی نہ کر دے۔ ایک صحابی کا خوف دیکھیے، عمل ہوا نہیں، عمل ہوا نہیں صحابی سے، پہلے سے خوف ہے کہ یا اللہ لاشعوری کے اندر بھی نہ ہو جائے۔ اور ہمارے یہاں پہ گناہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی بات میں بھی سوچنے کو تیار نہیں کہ ہم سے کیا ہو گیا، وہاں ہوا نہیں ہے تو صحابی سوچ رہے ہیں، اپنے گھر میں اپنے آپ کو قید کر لیا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آ رہے۔ تو وہ جو صحابی پتہ کرنے گئے تھے تشریف لائے، آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو یہ معاملہ ہے، ثابت بن قیس تو اس لیے نہیں آ رہے۔ تو صحیح بخاری کے لفظ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذهب الی، دوبارہ جا ثابت بن قیس کی طرف، فقل، جا کے میری طرف سے اس کو کہہ دینا انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ، ثابت تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت کیا دے رہے ہیں، فرمایا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو جہنمیوں میں سے نہیں بلکہ اللہ نے تو تجھے جنتی بنایا ہے، بشارت پہنچا دی۔ تو پہلا میرے بھائیوں مقام شرعی طور پہ جہاں ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، جہاں آپ کی ذات موجود ہو۔ یہیں سے محدثین اخذ کرتے ہیں ادب کو کہ جہاں نبی علیہ السلام کی ذات موجود ہو وہاں کا ادب بھی ایسا ہی ہے، اور جہاں حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی ہو وہاں بھی ادب انسان کو یوں ہی قائم رکھنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے، حدیث پڑھاتے مسجد نبوی میں، اور ادب کیا ہوتا، شاگرد بیان کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنی آواز کو اونچی نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ وہی مسجد ہے جس کو مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ نہ ہو میری آواز اونچی ہو جائے، اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور حدیث پڑھاتے ہوئے امام مالک اپنی آواز کو پست رکھتے، حتیٰ کہ شاگرد امام مالک کے جو ہوتے وہ اگلے شاگردوں سے پوچھتے کہ استاد محترم نے کیا بیان کیا ہے، وہ ان کو آگے سے بات پہنچاتے کہ امام مالک یہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہ ادب تھا، حدیث پڑھاتے، نبی علیہ السلام کے روضے کی طرف اشارہ کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا۔ یہ امام مالک کا ادب تھا۔ ادب تھا امام مالک کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے ہوئے نہ خود ٹیک لگاتے، نہ کسی کو ٹیک لگانے کی اجازت دیتے، کہ یہ ادب رسول کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات کو انہماک، توجہ اور ادب کے ساتھ سنا جائے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں سے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بات پہ ادب کا یوں شاندار مظاہرہ کیا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اور بعض لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 17 سال، زندگی کے 17 سال میرے بھائیوں، 17 دن نہیں، 17 ہفتے نہیں، 17 مہینے نہیں، یہ تو ایک بار بھی کسی کو نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ کو زندگی کے 17 سال مسلسل خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی رہی تھی۔ یہ ان لوگوں کے عمل تھے، یہ محبتیں تھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جہاں حضور علیہ السلام کی ذات موجود ہو وہاں کا بھی ادب ہے، اور جہاں حضور علیہ السلام کی بات ہو رہی ہو وہاں بھی ادب کو یوں ہی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں دین کی بات ہو رہی ہے اور لوگ آپس میں جناب گپ شپ لگا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اور ہمارا جناب ماحول ہی بالکل کوئی آپس میں لگا ہے، کوئی موبائل پہ لگا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مجلس کا ادب نہیں۔ تو پہلا مقام جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی، آپ کے فرمان کی مجلس ہو وہاں اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے۔ دوسرا مقام میرے بھائیوں جہاں پہ شرعی طور پہ سمجھ آتی ہے اپنی آواز کو انسان کو پست رکھنا چاہیے، وہ انسان کے والدین ہیں جن کے سامنے اللہ حکم دیتا ہے کہ اگر تیری زندگی میں والدین ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہیں، تو بندے یہ مت سمجھ وہ باپ جس نے تیری خاطر
جوانی کو بڑھاپے میں بدل لیا، جس ماں نے تیری ڈیوٹیاں دے دے کے آج بوڑھی ہو گئی، شوگر بلڈ پریشر کی مریض ہو گئی، آج تیری آواز جوان ہے، تیری آواز میں قوت ہے، تو اپنے باپ کے سامنے یوں بولے کہ وہ بیچارہ سہم جائے، اپنی ماں کے سامنے یوں بولے بیچاری دوبارہ بات کرنے کی جرت نہ کرے۔ اللہ قرآن میں ادب بیان فرماتے ہیں، نہیں وہ بوڑھے بھی ہو جائیں، باپ کی آواز کمزور کیوں نہیں ہو گئی، لیکن عرش والا رب اس آواز کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ تیری آواز تیرے باپ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، تیری آواز تیری ماں کے سامنے اونچی نہیں ہونی چاہیے، کسی بے ادبی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا فلا تقل لہما اف، اللہ کہتے ہیں اف نہیں کہنا وہاں پہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرمایا کرتے تھے اف سے ہلکا کلمہ اگر اللہ کے ہاں کوئی ہوتا تو اللہ وہ بھی نازل فرما دیتے۔ یعنی کوئی بچہ یہ کہے کہ باپ بار بار آواز دے رہا ہے یا ماں بار بار بلا رہی ہے تو بیٹا کرے اف، میرا رب کہتا ہے یہ بھی کہنے کی میں تمہیں اجازت نہیں دیتا ہوں۔ اتنا ادب، اور کچھ کہنا تو دور کی بات۔ اور یہاں پہ کہنے والے تو ماں باپ کو یہ بھی کہہ جاتے ہیں، وہ بوڑھا باپ جس نے مشقتیں کی، کبھی وہ بھی جوان تھا، اپنی جوانیوں کو تیری خاطر اس نے داؤ پہ لگا دیا، لیکن وہ بوڑھا باپ آج جب جناب رات کو اس کی ٹانگیں درد ہوں، کھانسی سونے نہ دے، طبیعت خراب ہو، اور وہ بیٹے کو چارپائی پہ لیٹا پکارے اور آوازیں دے، تو بعض بد نصیب یہ بھی کہہ دیتے ہیں ابا تو چنگا سیاپا پائے، نہ سونا ہے نہ سون دینا ہے۔ وہ ماں جس نے اس کی ڈیوٹیاں دی، سردیوں میں اس کو سوکھی جگہ پہ لٹا کے خود گیلی جگہ کو برداشت کرتی رہی، آج وہ ماں جب سردی کی لمبی راتوں میں شوگر اس کو سونے نہیں دیتی اور وہ کروٹیں بدل بدل کے ساری رات جاگ کے گزار دیتی ہے، وہ ڈرتی بیٹے کو اس لیے آواز نہیں دیتی کہ ایک یا دو بار بیٹے کو جگا لیا، بیٹے نے آگے سے اس لہجے سے بولنا ہے کہ ماں بیچاری ڈرتی، اس کو بلانا پسند نہیں کرتی، لیکن کائنات کا رب کہتا ہے یہ ادب سیکھو کہ ماں باپ کے سامنے اس لہجے کو نہیں اپنانا ہے۔ تمہاری جوان آواز کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے ماں باپ تجھ سے ڈرے، تمہیں تو اس نے مانگا تھا، ماں نے بھی اور باپ نے بھی اپنی مضبوطی کے لیے، بڑھاپے کے سہارے کے لیے، لیکن تو نے ماں باپ کو اتنا ڈرا دیا وہ تجھ سے بولنا ہی پسند نہ کرے۔ تاریخ میں واقعہ لکھا ہے بادشاہ جلال الدین اکبر کا، جب اس کی ماں فوت ہوئی، پورے ہندوستان کا بادشاہ تھا، تو جلال الدین اکبر جب اس کی ماں کا جنازہ اس کے محل سے نکلا، وہ جناب لوگ نکل گئے میت کو اٹھا کے، دنیا بھی نکل گئی، یہ اپنے سر سے اپنا تاج اتار کے تو محل کی دیواروں کو ٹکریں مارنے لگ گیا۔ خیر تدفین ہو گئی، جنازہ ہو گیا، دن گزرے 2-4 دن، ایک سپاہی یا وزیر نے یہ سارا منظر دیکھا تھا کہ اتنا بڑا بادشاہ دیواروں کو ٹکریں مار رہا ہے۔ اس نے ایک دن پوچھا جی جان کی امان پاؤں، کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا جی کرو۔ اس نے کہا جناب جب آپ کی ماں کی میت نکل گئی تو آپ اس طرح دیواروں کو ٹکریں مار رہے تھے، بادشاہوں کا تو حوصلہ بڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کا حکم تھا ماں چلے گی۔ اس نے کہا یہ ٹھیک ہے اللہ کا حکم تھا، ماں چلی گئی، لیکن اس ماں کے جانے سے آج دنیا سے وہ آواز بھی چلی گئی۔ میں شکار سے، جنگ سے، سفر سے کہیں سے لیٹ ہوتا تو گھر میں آتے پہلی آواز کان میں پڑتی میرا پتر خیر نہ لکھا رہے ہیں، لیٹ تھا خیریت سے گھر آیا۔ آج وہ آواز دنیا سے چلی گئی۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، مقصد اس مجلس کا اصلاح کرنا ہے۔ خدا را التماس کرتا ہوں یہ جن آوازوں کو آج تم نے بوجھ سمجھ لیا ہے ماں اور باپ کی، یہ جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں، ان سے پوچھو اس آواز کی مٹھاس کیا ہوتی ہے۔ صرف واحد وہ آواز ہے کہ بیٹا گھر سے نکلے تو وہ آواز بار بار یا اللہ میرا پتر خیر ہی جائے تو خیر ہی آئے۔
وحد وہ باپ ہوتا ہے جو آدھی رات تک بھی بیٹا گھر میں نہ آئے تو ماں اور باپ کو نیند نہیں آتی، اور آج کا نوجوان اسی باپ کی روک ٹوک کو اپنے لیے بوجھ سمجھ کے بیٹھ گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تیرا باپ اگر تجھ سے پوچھتا ہے کہ کہاں تھا، اتنی لیٹ رات کو کیوں آیا، کہاں سے آ رہا ہے، تو ہمارا طرز عمل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کو بندہ جناب آگے سے لتاڑ کے رکھ دے، باپ کے گلے ہی پڑ جائے، باپ کو توں کر کے بولے۔ ہمارے شہر کا واقعہ تھا کہ وہ بیٹا جناب دوستوں کے ساتھ لیٹ آیا اور باپ نے پوچھا اس کو کہ کہاں سے آیا ہے، یہ طریقہ ہے رات کے اتنے ٹائم لیٹ آنے کا؟ تو بیٹے نے کیا کیا تھا، اس نے جناب باپ اپنے کمرے میں جا کے سو گیا کہ چلو گھر آ گیا خیریت ہے، اس نے سوئے باپ کے سر میں گولی مار کے اس کو قتل کر دیا تھا۔ یعنی باپ کی آواز اتنی بھی برداشت نہیں کہ اس نے جی میرے دوستوں کے سامنے میری توہین کر دی، اس نے پوچھا کیوں کہ تو کہاں سے آیا تھا۔ تو کائنات کا رب جہاں پہ آوازیں پست رکھنے کا حکم دیتا ہے، وہ دوسرا مقام یہ ہے کہ والدین کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی۔ اور تیسرا مقام، آج کا نوجوان جناب موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سڑکوں پہ ہو ہا ہوٹنگ کے انداز میں، شور و غل کے انداز میں جان بوجھ کے یوں آواز نکالیں گے کہ پاس سے گزرنے والا ڈر گئے کہ جیسے شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اتنی اونچی آواز۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے آپ اور میں میرے بھائی امتی ہیں، نبی کائنات علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ نے تورات میں کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وحرزا للامیین۔ یہ ہمارے نبی کے تذکرے کائنات کا رب تورات میں کرتا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو شاہد بھی بنایا، مبشر بشارتیں دینے والا بھی بنایا، نذیر ڈرانے والا بھی بنایا، حرزا للامیین وہ امت جو پڑھی لکھی نہیں ان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ انت عبدی، اے میرے محبوب تو میرا بندہ ہے، ورسولی میرا رسول ہے، سمیتک المتوکل، میں نے اپنے نبی کا نام متوکل یعنی اپنے رب پہ بھروسہ کرنے والا رکھا ہے۔ اور صفتیں کیا میرا رب بیان کرتا ہے، میرا محبوب وہ ہوگا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، میرا محبوب نہ تو سخت لہجے میں بات کرنے والا، نہ فضول گوئی کرنے والا، اور میرے رسول کی علامتیں یہ ہیں بازاروں میں شور کرنا ان کی علامت نہیں۔ آج اسی نبی کا امتی کلمہ پڑھنے والا یہ جوان دین کے اعتبار سے اتنا لاشعور ہے، یہ بازاروں میں ہو ہا کرنا، شور و غل کرنا اپنی زندگی کا حصہ بنا کے اور اس پہ جناب انجوائے اور فخر کرتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا، ایاکم وحیشات الاسواق، میرے صحابہ بازاروں میں آواز اونچی کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ یہ تعلیم تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جن مقامات پہ آوازوں کو پست رکھنے کا حکم، وہ 3 مقام میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے، نبی علیہ السلام کی مجلس، والدین اور بازاروں میں۔ اور جن جگہ پہ آواز کو بالکل ہی نہیں نکالنا چاہیے وہ بھی سن لیجیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان فرماتے ہیں، سنن ابی داود میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سنا صحابہ کرام کی آوازوں کو کہ نفل پڑھ رہے ہیں، تو وہ دوران نماز جس طرح رمضان میں لوگ اپنے اپنے طور پہ قیام کرتے ہیں، تو صحابہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آوازیں اونچی ہیں،
آوازیں اونچی ہیں صحابہ کرام کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا الا ان کلکم مناجن ربہ، خبردار تم میں سے ہر بندہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، فلا یؤذین بعضکم بعضا، تو اس طرح قرآن نہ پڑھو کہ تمہارا قرآن پڑھنا دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ یعنی تم اونچی پڑھو گے، ساتھ والے کی نماز میں خلل پڑے گا، وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں کہاں سے پڑھ رہا تھا، اس کی قرات اس کے ذہن سے اکھڑ جائے گی۔ تو اس طرح نہ پڑھو کہ تمہارا قرآن پڑھنا دوسرے بھائی کے لیے دشواری کا باعث ہو۔ وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ أَوْ قَالَ فِي الصَّلَاةِ، اور کوئی تم میں سے نماز کے دوران قرات کو اس طرح اونچا نہ کرے کہ ساتھ والے بھائی کے لیے قرآن پڑھنا یا عبادت کرنا مشکل ہو جائے۔ تو یہاں پہ آواز کو جہرن نکالنا حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے، لیکن ہماری مساجد میں ماحول ہے، کئی بندے اپنی نماز کو درست کرتے کرتے دائیں بائیں آگے پیچھے والوں کی کئیوں کی نماز کو جناب خراب کر دیتے ہیں، اور اپنے طور پہ سمجھتے ہیں کہ اونچی پڑھنا ہمارے لیے تسکین کا باعث ہے۔ تو اس طرح کرنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اس طرح میرے محترم بھائیوں، وہ مقام جہاں پہ آواز بالکل نہیں نکالنی، بلکہ آواز تو دور کی بات اشارتاً بھی آپ نے کلام نہیں کرنی، وہ مقام ہے جب خطیب جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہا ہوتا ہے۔ اس دوران آواز تو دور کی بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کسی بندے کو اشارے میں بھی یوں کرتے ہیں نا، یعنی خاموشی کا اشارہ ہے، تو آپ نے بھی وہ عمل کیا کہ جس سے خطبے کا اجر ضائع کر دیا، حتیٰ کہ تنکے کو توڑنا بھی، اس کی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران اجازت ارشاد نہیں فرمائی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہاں بھی یہی سمجھ آتا ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جہاں نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہو وہاں ادب یہ ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے ادب جاری کر دیا کہ میرے نبی کی اور میری بات جہاں پہ ہو رہی ہو، اس خطبے کے دوران کسی بندے سے کلام کرنا خطبے کے اجر کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ تو آواز یہاں پہ بالکل نہیں نکالنی، نہ لفظاً نہ اشارتاً آپ نے کسی سے کلام کرنی ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جس رب نے یہ خوبصورت آوازیں دی ہوئی ہیں، میں اپنی بات کو آخر کی طرف بڑھاتا ہوں۔ آئیں اب غور کریں، اللہ کی دی آواز کتنا بندہ صبح سے شام تک بولتا ہے جناب، اندازہ کیجیے۔ یہ بازار میں جائیں، وہ باہر جناب کھڑے ہوتے ہیں دکانوں کے آوازیں دینے والے، آؤ جی اس دکان پہ آ جاؤ، یہ ہماری دکان کی ورائٹی دیکھ لو جی، کپڑا دیکھ لو۔ ریڑی والا اپنی ریڑی پہ آواز لگا رہا ہے، دکان والا اپنی دکان پہ لگا رہا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے بیک وقت کتنے لوگ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں۔ دنیا میں 8 ارب کی آبادی ہے، لیکن اس پوری دنیا میں سے کن کی آوازیں ہیں جن کو کائنات کا رب پسند کرتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے بھی کئی ہیں، کن کی آواز ہے جو اللہ کے ہاں اتنی محبوب ہو جاتی ہے؟ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جنت کے مناظر دکھائے تو آپ نے صحابہ کو ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں جنت میں جب گیا، حارث بن نعمان ایک صحابی تھے، فرمایا میں نے سنا کہ حارث بن نعمان قرآن زمین پہ پڑھتا ہے، اس کی آواز رب کریم کی جنتوں میں گونج رہی ہے۔ یہ زمین سے پہلا آسمان کتنا دور ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا ہی پہلے سے دوسرا، پھر دوسرے سے تیسرا، ان 7 آسمانوں کے اوپر جنت، اور حارث بن نعمان زمین پہ قرآن پڑھ رہے ہیں، میرے رب کو آواز اتنی مقبول ہے، آواز جنتوں میں گونج رہی ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس زمین پہ آواز قرآن کی اور گونج جنت میں؟ نبی کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
انہو ابر الناس بوالدتہا، وہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے، پڑتا زمین پہ ہے، آوازیں رب کی جنت میں جاتی ہیں۔ اور بھائیو تمہاری عبادتوں کا وزن بھی بڑھ جائے گا اگر تم ماں باپ کے فرما بردار ہو۔ جن آوازوں کو رب پسند کرتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہترین اللہ کہتے ہیں بندہ کوئی نہیں کہ جو اپنے رب کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ یہ آواز اللہ کہتے ہیں اس سے بہترین آواز کائنات میں اور کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ آج جناب صورتحال کیا بنتی ہے، شادیوں کا سیزن ہے، کسی فنکشن پہ جا کے دیکھیں، جن آوازوں پہ میرا رب اور اللہ کے رسول علیہ السلام ناراض ہیں، پوری جناب برادری، خاندان، دوست، رشتہ دار کھڑے ہیں، کیا جی بارات آئی ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے جی، بارات آئی ہے، ڈول کو خوب پیٹا جا رہا ہے، باجے باج رہے، اور سارے کھڑے ہیں جناب ادب کے ساتھ کہ جی بارات ہے جی، ویلکم کرنا ہے، بس ملنی ہونی ہے، ابھی استقبال ہونا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ڈول کی آواز ہو، میرے نبی وہاں کانوں میں انگلیاں لے لیتے تھے، اس مجلس سے چلے جاتے تھے، اس رستے سے دور ہو جاتے تھے کہ جس آواز سے اللہ نفرت کرتا ہے وہ یہ آواز ہے۔ جہاں ڈول پیٹا جا رہا ہے، باجے باجنے، وہاں سارے اطمینان سے کھڑے ہیں۔ کوئی بندہ ڈول والے کو آگے ہو کے نہیں رکھے گا یار ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا، چلو جاؤ۔ اچھا وہاں سارے مطمئن ہیں، آدھا پونا گھنٹہ جناب برات کے استقبال پہ لگا دیا۔ اب اندر امام، عالم، خطیب نکاح کا خطبہ پڑھنے لگے گا، جن کلمات کے پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہوتی ہو، جن کا پڑھنا میرے نبی کا طریقہ ہے، جن کلمات کے پڑھے بغیر نکاح پورا نہیں ہوتا۔ ڈول کی باری سارے مطمئن، جب نکاح اے ذرا مولوی صاحب جلدی کرنا ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا۔ جب معاشرے کی حالت یہ ہو، جن آوازوں سے رب نفرت کرتا ہو، اس کے لیے اطمینان ہے، اور جو کلمات ہے ہی میرے رب کی تعریف والے تھے، اس کی مرتبہ جناب سب کو جلدی پڑھ دے، جلدی کرنا جی ٹائم تھوڑا ہے، تو بتائیں اس فنکشن پہ اللہ کی رحمت راضی نازل ہوگی کیا ہوگا؟ اللہ تو کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہترین آواز کسی کی نہیں جو اپنے رب کی طرف بلاتا ہے۔ آج کا نوجوان پورا دن صبح واک پہ دیکھیں کئی نوجوان، وہ کانوں میں ہینڈ فری لگی ہے، گانا چل رہا ہے، موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، کانوں میں ہینڈ فری ہے، بائک چل رہی ہے، ساتھ گانا بھی چل رہا ہے۔ یہ پورا دن کئی نوجوان گانا سنتے رہیں گے جس آواز سے رب کو نفرت ہے، لیکن جو آوازیں اللہ کو پسندیدہ ہیں، یہ نوجوان 1 گھنٹہ دین کی بات نہیں سنے گا، اس کو دین کی آواز بوجھ لگے گی، نصیحت بوجھ لگے گی۔ میرا رب کہتا ہے شکل نہ دیکھو، رنگ نہ دیکھو، ڈنگ نہ دیکھو، جو دین کی بات کر رہا ہے مجھے پوری کائنات سے یہ بندہ زیادہ پسند ہے۔ تو یہ آواز اللہ کو پسند ہے جو دین والی ہو۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو دین کا داعی بنائیے، یہ نہیں کہ یہاں سے سن گئے بس اپنے تک، نہیں، آپ اسی دین کی بات کو جو خطباء سے، علماء سے سنتے ہیں، آگے اپنے گھروں میں، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں، دکان پہ اپنے ملازموں میں اسی بات کو آگے منتقل کیجیے، دین کے داعی آپ بھی بنیے۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، وہ آواز جو میرے رب کو بڑی پسند ہے، میں نے پہلے عرض کیا پورا دن صبح سے رات اندھیرا ہونے تک ایک بندہ آوازیں لگاتا رہے نا، ریڑھی والا اپنے مال کو بیچنے کے لیے لگاتا رہے، اس کی آواز کا وہ وزن نہیں، لیکن ایک 5 منٹ کی آواز ہے جس کو ہم اذان کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ آواز میرے رب کو اتنی پسند ہے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز جاتی ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ریت کا ایک ذرہ بھی جہاں تک آواز جاتی ہے مؤذن کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ آواز میرے رب کو اتنی پسند ہے،
اور ٹک ٹاک پہ گانوں کی طرز پہ آوازیں نکالنے والے میرے جوانوں، آؤ اپنی آوازوں کو اپنے رب کا محبوب بنانا ہے تو اذانیں دینے والے بن جاؤ۔ دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں، اتنے مختصر وقت میں 2 4 5 منٹ کی اذان، ذرے ذرے کو اللہ نے اس کا جناب گواہ بنا دیا۔ فرمایا جہاں تک آواز جاتی ہے یغفر لہ مدی صوتہ، اس کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے میرا رب اتنے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ آج فنکشن ہو، پروگرام ہو، لوگ وی آئی پی مہمانوں کے لیے، خصوصی مہمانوں کے لیے بڑی کرسیاں رکھتے ہیں، اس کے سر پہ بڑی پگ رکھی جاتی ہے، جناب یہ دور سے نظر آئے، مہمان اونچا ہے دوسروں سے، یہ قد کاٹ کرسی سے پہچانا جائے۔ اور یہ اذانیں دینے والے اللہ کے اتنے محبوب ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب سے زیادہ اللہ اونچے سر جن کے رکھے گا محشر کے میدان میں وہ ہوں گے جو دنیا میں اذانیں دینے والے۔ لیکن آج کسی نوجوان سے کہیے اذان دو بھائی۔ حضرت حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، کہتے ہیں میں مسجد میں گیا تو کہتے ہیں میں نے وضو کرنا تھا، اذان میں، مغرب کی اذان میں منٹ 1.5 یا 2 منٹ رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ نوجوان اتنی دیر میں آ گیا تو میں نے اسے کہا کہ بھائی او بیٹا تم اذان دے تو میں وضو وغیرہ کر لوں۔ تو آگے سے کہتا ہے آپ صاحب منو تو شرم آتی ہے۔ یہ المیہ ہمارے معاشرے کا، حافظ صاحب منو تو شرم آتی ہے۔ حافظ صاحب نے آگے سے برجستہ اس کو جواب دیا، اچھا ہن کسے بے شرم دا انتظار کریے جنہیں آگے اذان دینی ہے۔ یعنی یہاں بھی شرم ہے، جن آوازوں کو رب پسند کرتا ہے وہاں پہ شرم آ جاتی ہے، جن آوازوں پہ رب ناراض ہوتا ہے گانا گنگناتے ہوئے کبھی جناب حیا اور شرم نہیں آئی۔ کہ اسی دوران اگر اللہ نہ کرے موٹر سائیکل پہ کئیوں کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اسی گانے کو سنتے گنگناتے موت آ گئی تو تب اللہ کو جواب کیا دینا؟ وہاں پہ کوئی شرم نہیں، اور اذان دیتے ہوئے شرم آئے گی۔ تو میرا عرض کرنے کا میرے بھائیوں مقصد یہ ہے، جہاں پہ آوازیں پست رکھنی ہیں اللہ کرے ہمارا کردار ایسا بن جائے، میرے نبی کے دین کی بات ہو رہی ہو، اللہ کے قرآن فرمان کی ارشاد کی بات ہو رہی ہو، ہمارا ادب وہی ہو جو حضرات صحابہ کرام کا ادب تھا، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ اور والدین کے سامنے اللہ ہمیں کبھی اونچی آواز کرنے والا نہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی بازاروں میں شور و غل کرنے سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری آوازیں ایسی بنا دے جن آوازوں کے نکلنے پہ رب راضی ہو، جو آوازیں اللہ کی کبریائی کے ساتھ بلند ہوں اور جن سے ہمارا رب ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔